الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم جب سر میں ہوائیں طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا جب سر میں ہوائیں طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ میں پھلنا چھوڑ دیا اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں افسوس کے بندوں نے اکثر اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا عزیزان گرامی اور میرے اسلامی بھائی آج میں آپ کے سامنے ایک اہم عنوان اور اہم موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع یہ ہے کہ فتنے کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے نبیوں کو بھیجا اور نبی دنیا میں آ کر اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے توحید کی دعوت دیتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے مصلح آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اس دنیا کے اندر تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص وقت کے لیے مخصوص زمانے کے لیے کسی کو کسی بستی کے لیے کسی کو کسی شہر کے لیے کسی کو کسی زمانے کے لیے مبعوث کیا تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر بھیجے گئے بنی اسرائیل قوم پر
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو آپ کی رسالت نہ کسی زمانے کے لیے ہے، نہ کسی خاص بستی کے لیے ہے، نہ کسی قریے کے لیے ہے، نہ کسی شہر کے لیے ہے، بلکہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کی رسالت ہر ایک کے لیے ہے، جنات کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے۔ آپ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کو معلوم ہے جہالت کا دورہ تھا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اگر ان میں لڑائی چل جاتی تو لڑائی سال ہا سال تک باقی رہا کرتی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا۔ آپ نے توحید کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور یہ کہا، اے لوگوں آپس میں بھائی بھائی ہو، اے لوگوں آپس میں کسی کو قتال مت کرو، اے لوگوں آپس میں تم جنگ مت کرو، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور سب بھائی بھائی ہو کر کے زندگی گزارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ نبی آپ کے لیے معلم ہیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت استاد دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہذا جب ہم سب کے استاد الاستاد، ہم سب کے سب سے پیارے نبی سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ جب ہمارے استاد بلکہ استاد الاستاد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم کو استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بعثت ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب یعنی قرآن شریف لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، لوگوں کو مسائل بتلائے گئے، قرآن کی باتیں بتلائی گئی۔ آپ کی تعلیمات کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اے لوگوں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مستحب ہے اور یہ مسنون ہے۔ آپ کی تعلیمات کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے والے جو فتنے ہیں، دنیا میں آنے والی جو آزمائش ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلا دیا تھا۔ چنانچہ آپ اگر کتابوں کو اٹھائیں گے، صاحب مشکات میں
ابواب الفتن کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے۔ کیا کیا ہمارے سامنے فتنے آئیں گے اور اس فتنے کے دور میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فتنے کے سلسلے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم فتنے کے معنی دیکھتے ہیں، قرآن میں نگاہ دوڑاتے ہیں۔ فتنے کے معنی آزمائش کے آتے ہیں، مصیبت کے آتے ہیں، پریشانی کے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آج اور ہم اور آپ آج جس دور میں ہیں، آپ جانتے ہیں مسلمانوں پر بڑی آزمائش کا وقت چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے امت کو کن باتوں سے ڈرایا ہے؟ یاد رکھیے، یہ آزمائش اور یہ مصیبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، بتلایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ فتنوں کے شکار ہوں گے، لوگ فتنوں کے شکار ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فتنوں کی علامتیں بیان کی۔ مثال کے طور پر ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ان کا وزیر ہوگا، جو حاکم ہوگا، وہ بالکل جھوٹ بولیں گے۔ یعنی تمہاری حکومت کے جو لوگ ہوں گے اور تمہارے جو حاکم ہوں گے، ان کے درمیان سچ اور جھوٹ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ جھوٹ کو سچ بنا دیں گے اور سچ کو جھوٹ بنا دیں گے، یعنی وہ جھوٹ کے بالکل عادی ہو چکے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو آپ نے 1450 سال پہلے بیان کیا تھا، آج کے زمانے کے حساب سے ناپیے تولیے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہمارا جو وزیر ہے، ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو رہنما ہے، ہمارے جو بڑے ہیں، جن کے ماتحت ہم ہیں، آپ دیکھ لیجئے کھلے عام وہ کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی علامت بیان کی کہ شراب کو شربت کی طرح پئیں گے۔ آج آپ راستوں میں چلتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو شراب کی دکانوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شراب گویا کہ ان کے لیے شربت ہو، شربت سمجھ کے ہر کوئی پی رہا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر کوئی شراب کی دکان پر بھیڑ لگایا ہوا ہے۔ سرکار نے ابھی نہیں بلکہ اس وقت آپ نے بیان کیا تھا، یہ بھی آزمائش کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، زناکاری عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، فساق و فجار ہوں گے، اور جو جتنا بڑا کمینہ ہوگا لوگ ان کی اتنی ہی عزت کریں گے۔ اگر ایسا دور آ جائے اور ایسا وقت آ جائے کسی کی عزت کی جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بھی فتنے کا وقت ہے، وہ وقت بھی فتنے کا وقت ہے۔ آج اگر کوئی بڑا سے بڑا بدماش، بڑا سے بڑا شریر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگ احترام میں، لوگ استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے اور یہ مجھے برباد کر دے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ ظلم بالکل عام ہو جائے گا، یعنی اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ ظلم پر ایک آدمی کھڑا ہے اور دوسروں کو دعوت دی جائے گی کہ تم بھی ظلم کرو، تم بھی زیادتی کرو۔ ایسی زیادتی کے وقت میں
مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، مسلمان کیا کرے، اور مسلمان کو کون سا ہتھیار استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بیان کی کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے گا، لیکن قاتل کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کس لیے قتل کیا ہے، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس زمانے کے حساب سے ناپیے۔ آپ نے فرمایا تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، تمہارے گھروں میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بارش کے قطرے کثرت سے آتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایسے ہی فتنے تیزی سے کثرت سے آئیں گے، اور جس طریقے سے بارش کا قطرہ مسلسل آتا ہے، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ، دوسرے کے بعد تیسرا قطرہ، اے مسلمانوں یاد رکھو تم پر جب فتنہ آئے گا اور جب تم کو پریشان کیا جائے گا تو ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج کے زمانے کے حساب سے دیکھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ایسے دور میں مسلمانوں پناہ مانگو اور دعا کرو، اللہم انا نعوذ بک ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ظاہری فتنے سے بھی ہماری حفاظت فرما، باطنی فتنے سے بھی حفاظت فرما، دونوں فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس لیے سرکار دو عالم فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آزمائش کے وقت میں اور ایسے فتنے کے وقت میں ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ ساتھ اپنی بستی میں، اپنے گاؤں اور محلے کی مسجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرے۔ آپ کو معلوم ہے بیر معونہ میں ایک غزوے کا نام ہے، کتنے حافظ قاری شہید ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا تھا۔ نازلہ کے معنی مصیبت کے آتے ہیں اور قنوت کے معنی دعا کے آتے ہیں، گویا کہ مصیبت کے وقت کی دعا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے وہ حضرات جو مکہ میں تھے، کافروں کے تحت تھے، مکہ سے وہ نکل نہیں سکتے تھے، پریشان حال تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینہ لگاتار قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے پاس کچھ ہتھیار نہیں ہیں، ہم طاقت میں پیچھے ہیں، ہم بالکل کمزور ہیں، لیکن یاد رکھیے طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے۔ اللہ سے لو لگائیے، اللہ کے سامنے اڑ جائیے، اللہ کو منانے کی فکر کیجئے۔ میں فتنے کی بات کر رہا تھا، ایک اہم فتنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لوگ نماز میں کوئی رغبت نہیں رکھیں گے۔ آج دیکھ لیجئے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نماز کو ہم یوں ہی جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کان میں اذان ہم اپنے کان سے سن رہے ہیں، سنتے ہوئے، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہم انجانے بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو ذرا صحابہ کے حالات پر غور کیجئے۔ صحابہ بازار جاتے تھے، صحابہ ایسے نہیں تھے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی رٹ وہ لگایا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ صحابہ اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرتے تھے، صحابہ رسول اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرتے تھے، صحابہ معاملات میں بھی پورے اترتے تھے، صحابہ کے اخلاق بھی بڑے عالیشان تھے، صحابہ کی سیرت بھی بڑی اونچی تھی، صحابہ کا دین بھی بڑا کامل تھا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کتنے صحابہ جب بازار ہوتے اور سودا خرید رہے ہیں اور خریدتے خریدتے آذان ہو جاتی تو وہیں سودا چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن نے صحابہ کی تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ صحابہ ایسے ہیں
یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کا ذکر سے یہ غافل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جیسے ہی اللہ کی آواز اور نماز کا وقت ہوتا ہے، رسول اللہ بلاتے ہیں، یہ صحابہ فوراً چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا، یہ مصیبت کے وقت میں، فتنے کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں مسلمانوں یاد رکھیے، یہ قنوت نازلہ کا ہم سب کو مل کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ساری نماز ہے، خاص موقع پر وہ نماز پڑھی جاتی ہے، انسان پریشان حال ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، بالکل بہت زیادہ پریشان حال ہے، حدیث میں بتلایا گیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نام سے، صلاۃ الحاجت کے نام سے 2 رکعت پڑھیے، نفل کی نیت کیجئے، اللہ سے رجوع ہوئیے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی بگڑی بنا دے گا، اللہ آپ کے ساری ضرورتوں کو پوری فرما دے گا۔ ایک نماز استسقاء ہے، نماز استسقاء، بارش نہیں ہو رہی ہے، صبح بھی آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی ہے، یعنی بارش اترنے کی نماز۔ یہ نماز کس وقت کے لیے ہے؟ نماز صرف فرائض نہیں ہے، صلاۃ الحاجت بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے، صلاۃ الکسوف بھی ہے۔ کل جو وقت گزرا ہے، یعنی 26 دسمبر کا، کل کا دن سورج گرہن کا دن تھا، کل نمازیں ہوئی سورج گرہن کے نام سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج کو گرہن لگتا، سورج کو گرہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج چاند کے پیچھے آ کر چھپ جاتا ہے، سورج کے چاند کے پیچھے آ کر چھپنے کی وجہ سے سورج اپنی روشنی نہیں دیتا، بالکل اندھیرا سا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، ایسے موقع پر آپ گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں قیامت نہ آ گئی ہو، میرے دوستوں کہیں قیامت نہ آ گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان آخر کیوں ہوتے تھے؟ آپ کے تو اگلے بھی گناہ معاف، پچھلے بھی گناہ معاف۔ قرآن نے صاف فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے ہم نے معاف کر دیے، لیکن آپ ڈرتے تھے، آپ کو عجیب طرح کی گھبراہٹ ہوتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی قیامت آ گئی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم چیز ہم کو بتلائی ہے، آفت کے وقت میں، گھبراہٹ کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، آندھی اور طوفان کے وقت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ آپ فوراً نماز کی طرف لوٹتے تھے، مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، فوراً اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر اپنے مسائل حل کرواتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ میرے دوستو، یہ نمازیں کس وقت کے لیے ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ہے اور وتر ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری نمازیں ہیں، تہجد ہے۔ یہ جو وقت چل رہا ہے، مسلمانوں پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اپنے رب کو تہجد کے وقت میں منائیے، اپنے رب کو تہجد کے وقت میں منائیے۔ قرآن نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تمام انبیاء، صلحاء، علماء، اللہ والے کی عادت شریفہ تھی کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ کوئی ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں بنا، کوئی اللہ والا بغیر تہجد کے اللہ والا نہیں بنا۔ میرے دوستو، حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں ہمارے پاس ایک بنیادی اور بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تہجد فرض ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تہجد واجب ہے،
البتہ یہ ضرور کہوں گا تہجد انبیاء کی سنت ہے، نبی نے اہتمام کیا، اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے، صلحاء کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے جب سارے کے سارے لوگ اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہوں، آپ اٹھیے اور اٹھ کر کے آپ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر اچھی طرح وضو کیجئے، وضو میں آداب کا بھی لحاظ رکھیے، شرائط کا بھی لحاظ رکھیے، پھر مسجد آ کر اطمینان سے آپ نیت کیجئے اور 2 رکعت نفل کی نیت سے نماز پڑھیے، اس کے بعد اللہ سے مانگیے۔ نہیں معلوم اللہ کس کی دعا سن لے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنے گا یا میری دعا نہیں سنے گا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ کسی بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ عالم ہے، اللہ قہار ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کی دعا بھی اللہ سن لیتا ہے، کبھی بڑے سے بڑے کی دعا رہ جاتی ہے، کبھی ایک فقیر کی دعا اللہ سن لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ اپنے بچے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانہ تلاش کرتا ہے۔ میرے دوستو، بہت ہی برے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، قنوت نازلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اس کے اندر مسلمانوں کو ایک حوصلہ دیا گیا ہے، اور جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور جو ظالم کے اعوان معین و مددگار ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی جاتی ہے۔ باقاعدہ بخاری شریف میں ایک دعا موجود ہے، اس دعا کو ہمیں جو مسجدوں کے امام ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ یقیناً حالات بدلے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ مکہ میں تھے اور بالکل پریشان ہو گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قنوت نازلہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے بالکل سکون کا ماحول پیدا کر دیا، اور وہ سارے کے سارے لوگ آسانی سے نکل گئے۔ میرے دوستو، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، وہ بارش کے لیے ترسیں گے، بارش کے لیے پریشان ہوں گے، اور بالکل ایسا پریشان ہوں گے حالانکہ گرمی سخت ہو رہی ہوگی، بارش اترنے کا کوئی نام نہیں لے رہا ہوگا، بارش نہیں ہوگی، یہ بھی فتنے کا وقت ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، سود کو حلال سمجھا جائے گا، جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا، اور سچ کو جھوٹ سمجھا جائے گا۔ آج آپ اس کو اگر ناپیں گے، بالکل ایک ایک بات نبی نے جو آج سے 1450 سال بیان کی تھی، وہ اس زمانے پر ایک ایک بات صادق آ رہی ہے۔ سود کو، رشوت کو ہدیہ کا نام دیا جائے گا، ہے رشوت، ناجائز پیسہ ہے، حرام پیسہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو رشوت کا پیسہ دیتا ہے تو وہ ہدیہ کا نام دے گا، وہ کہے گا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ امانت دار جو ہوں گے وہ خائن بن جائیں گے، خیانت کرنے والے ہو جائیں گے، اور خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جو نصیحتیں ہمیں فرمائی ہے، جو بیان کی ہے، سچ کہتا ہوں اللہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، وہی اللہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، وہی اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کو ہم رکھیں، اپنی کمزوری کو رکھیں۔ یقیناً ہم گنہگار ہونے کی وجہ سے اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا ہے، لیکن دعا کا اہتمام کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ حالات بدلنے والے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج کوئی حاکم ہے، کل کوئی حاکم ہے، آج کوئی مالدار ہے، کل کوئی مالدار ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہے، اللہ جس کو جس وقت چاہے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے بڑے صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔
اور جب یمن بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے آپ کے ہاتھ میں آپ گھوڑے کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، آپ پیدل چل رہے ہیں، اپنے صحابی کو گھوڑے پر بیٹھائے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے بطور نصیحت کے جو نصیحت اللہ کے رسول نے صحابہ سے کی ہے وہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ وہ آپ نے نصیحت یہ فرمائی کہ اے معاذ، آج تم میرے سامنے ہو، آج میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، اور جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو ایسے وقت میں معاذ یاد رکھنا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے اور مسجد کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اللہ کے رسول کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب آپ یمن سے واپس آئیں گے تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، میں دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں گا۔ تو یہ سوچ کر، یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت روئیے، اس طریقے سے شیطان رویا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا بند کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ حضرت معاذ بن جبل یمن سے واپس آئے۔ جب یمن سے واپس آ رہے ہیں تو جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ معاذ میری قبر کے پاس سے گزرو گے اور میری مسجد کے پاس سے گزرو گے، سچ جیسے اللہ کے رسول نے کہا، یمن سے جب آئے 10 سال بعد یا 15 سال بعد یا جب بھی آئے، آپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر خوب رونے لگے، خوب رونے لگے۔ ادھر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ معاذ بن جبل رو رہے ہیں، اللہ کے پیارے صحابی رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور فرمایا کہ معاذ کیوں رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ آج اتنے دھاڑے مار مار کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رو رہے ہیں، اس کا قصہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ ان نصیحتوں پر عمل کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت بیان کی اور جو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہ یہ تھا کہ معاذ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ یاد رکھو یہ بھی شرک ہے، جیسے شرک یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ بھی شرک ہے کہ آدمی کوئی کام کرے تو دکھلا کر کے کرے اور جتا کر کے کرے اور اس طرح کرے کہ میرا پڑوسی کہے اس سے بڑا مالدار، اس سے بڑا نمازی، اس سے بڑا صوفی اور اس سے بڑا حاجی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ نصیحت مجھے یاد آ گئی، دوسری نصیحت فرمائی تھی کہ معاذ تم صحابی ہو، تمہارا بہت اونچا مقام ہے، صحابی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 3 زمانے کی گارنٹی لیتا ہوں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول نے ایک اپنے زمانے کی گارنٹی لی ہے کہ میرے زمانے میں دین ہی دین ہوگا، اس کے اندر شر کی کوئی بات نہیں ہوگی، میرے بعد صحابہ کا دور آئے گا، صحابہ کے دور میں بھی دین ہی دین کا غلبہ ہوگا، شر کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور اس کے بعد تابعین کا درجہ ہے، تابعین کے وقت میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے گارنٹی نہیں لی، جب یہ 3 وقت 3 زمانہ گزر جاتا ہے، تب تابعین کا وقت آتا ہے یا اس کے بعد والوں کا وقت آتا ہے، شر غالب آ جاتا ہے، خیر دب جاتا ہے۔ آج کا جو ماحول ہے بالکل شر غالب آ چکا ہے، ظلم اوپر ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے اس کی انتہا ہو چکی ہے کہ اپنی زبانوں سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسری نصیحت اللہ کے رسول نے جو مجھ سے کی وہ کبر اور تکبر کے بارے میں کی کہ معاذ تمہارا بڑا اونچا مقام ہے، یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو کبر سے بچاتے رہنا۔ من تکبر وضعہ اللہ،
من تکبر وضعہ اللہ، جو کبر اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جتاتا ہے، اللہ اس کو گراتے ہیں، وضعہ اللہ، اللہ اس کو اونچا نہیں اٹھاتے۔ میرے دوستو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو نصیحت کی، آج اس دور میں بھی ناپنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اتنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، ہم پر حالات پہ حالات آ رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن ہم اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بدلنے کا مطلب یہ ہے، جیسے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جمعہ کے دن سارے کے سارے لوگ آتے ہیں، جمعہ کے دن مسجدوں میں بھیڑ لگی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہاں نمازی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، کیا قصہ ہے؟ یہی لوگ عصر کے اندر ہم دیکھتے نہیں رہتے، یہی لوگ مغرب میں نہیں رہتے، اور یہی حضرات عشاء میں نہیں رہتے۔ آخر کیا چیز مانے ہیں؟ کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ ہم کو اس چیز پر عمل کرنا ہے، اور جیسا میں نے کہا یہ دو چیزیں، ایک تو اللہ کا ذکر، یہ بہت بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو ذکر کو اپنائیے، اور دوسری چیز قنوت نازلہ کا اہتمام کیجئے۔ اگر ہم قنوت نازلہ کا اہتمام کریں گے، چاہے حالات کیسے بھی آئیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے۔ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، انشاءاللہ العزیز جس اللہ نے ظالم کو طاقت دی ہے، وہی اللہ ظالم سے طاقت چھین سکتا ہے۔ اس کا اہتمام کریں گے، یقیناً اللہ آپ سے بھی راضی ہوگا، اللہ ہم سے بھی خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر پار کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات کو اور ایک ایک تعلیم کو اور ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں لائیں اور عمل کریں، جیسا صحابہ نے عمل کر کے بتلایا، جیسے اللہ والوں نے عمل کر کے بتلایا، جیسے ہمارے بڑوں نے عمل کر کے بتلایا، ہم کو بھی عمل کے میدان میں اترنا ہے۔ آج ہماری عادت یہ ہے کہ کہنے کو تو سب کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم عمل سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔